بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 8. دس از یور اسلامک اسٹڈیز کلاس. لیکچر نمبر 6 میں آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال آیت نمبر 29 سے 37 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی سورت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقوا، تم تقوی اختیار کرو گے، تم ڈرو گے اللہ سے، یا جل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانن کسوٹی، یعنی ممتاز کر دے گا، فرق کر دے گا، ویکفر اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں. مومنو اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں 3 انعامات کا ذکر کیا ہے، یعنی امر فارغ پیدا کرے گا، گناہ مٹائے گا اور بخشش دے گا. واللہ، اور اللہ ذو والا ہے، فضلی فضل عظیم بڑے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وَإِذْ، اور جب یمکرو چال چل رہے تھے، بکا تیرے ساتھ، الذین جو لوگ کفروا کافر ہیں، لیثبتوک کہ تجھے قید کر دے، او یا یقتلوک تجھے قتل کر دیں، او یا یخرجوک تجھے ہلاک کر دیں. آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت یاد دلوا رہے ہیں جب ہجرت سے پہلے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے نوجوانوں کو اپنے جمع کیا اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کرنے کے لیے کہا، اور یہ کہا کہ یا تو آپ کو قید کر دیں، جان سے مار دیں، یا پھر وطن سے نکال دیں. دارالندوہ میں انہوں نے یہ اجلاس منعقد کیا تھا اور مختلف تجاویز آئی تھیں. یہ 3 تجاویز آئی تھیں، ان میں سے پھر انہوں نے یہ سوچا کہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیتے ہیں، یعنی ہجرت مدینہ سے یہ پہلے کا واقعہ ہے. اے محمد، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ، اور وہ چال چل رہا تھا، اللہ واللہ، اور اللہ خیر بہترین ماکرین چال چلنے والا ہے. تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالو وہ کہتے ہیں قد تحقیق سمعنا ہم نے سن لیا، لو اگر نشاؤ ہم چاہیں، لقلنا ضرور ہم کہیں، مثل مثال یا اسی طرح کا، ھذا یہ، ان اگر ھذا یہ ہے، الا سوائے اساطیر کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی. اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وَإِذْ، اور جب قالو وہ کہتے ہیں، اللہم اے اللہ، ان اگر یہ کانا ہے، ھذا یہ، ہوا تیرے پاس سے، حق من سے، اندی کا تیرے پاس سے، فامطر پس برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السمائی آسمان سے، اویتنا یا دے ہمیں، بعذابٍ عذاب، علیم دردناک. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج. وما اور نہیں کانا تھا اللہ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانت اور تم فیہم ان میں تھے، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا. وما اور نہ ہی کانا تھا اللہ معذباً کہ انہیں عذاب دے، وہم اور وہ یستغفرون وہ بخشش مانگے، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور وہ انہیں عذاب دے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب میں موجود تھے، کفار کے درمیان موجود تھے. کفار اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے سامنے برملا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ تیرا قرآن سچا ہے، تیری طرف سے نازل کیا گیا ہے تو، اور ہم جھوٹے ہیں، تو ہم پر پتھر برسا یا تکلیف دینے والا عذاب نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان کا نبی اس قوم کے اندر موجود ہے اور وہ ان پہ عذاب دے. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے، وہ کہتے تھے غفرانک اے اللہ ہمیں بخش دے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کس طرح جو مجھ سے بخشش مانگے تو انہیں عذاب دوں. وما اور نہیں لہم ان کے لیے، اللہ کہ وہ یعذبہم انہیں عذاب دے، اللہ وہم اور وہ یصدون
وہ روکتے ہیں ان سے مسجد حرامی حرام سے، مسجد محترم سے یعنی خانہ کعبہ سے، وما اور نہیں کانو وہ ہیں اولیاء اس کے متولی۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ ان اگر اولیاء اس کے متولی ہوتے الا سوائے متقون پرہیزگار ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا نہیں یعلمون وہ جانتے۔ اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وما اور نہیں ہے کانا ہے صلاتہم ان کی نماز اندہ پاس بیتی گھر کے یعنی خانہ کعبہ الا سوائے مکان سیٹیاں و تصدیتن اور تالیاں، اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں۔ مکا عرب میں ایک سفید کلر کا پرندہ ہوتا تھا جس کی آواز سیٹی کی طرح تھی، تو وہ خانہ کعبہ میں جا کر سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے کفار۔ فذوقوا پس چکھو عذاب بما اس سے جو تم تھے تکفرون انکار کرتے، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہیں ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال لیصدوا کہ وہ روکے ان سے سبیلی راہ سے اللہ کی، فسینفقونہا پس ان کا یہ خرچ کرنا ثم پھر تکون ہو جائے گا علیہم ان کے لیے حسرتاً حسرت، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہیں الی طرف جہنم کی یحشرون وہ ہانکے جائیں گے، کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں سو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیزا تاکہ الگ کر دے اللہ خبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل اور بنا دے خبیثہ ناپاک کو بعضہ ایک پر رکھ کر علی پر بعضن دوسرے پر، فیرکمہ اس کا ڈھیر جمیعاً سارا، فیجعلہ پس ڈال دے اسے فی میں جہنم میں، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں سارے کا سارا ڈال دے۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ خاسرون خسارہ پانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کلاس اس کے ساتھ ہی ہمارا یہاں پہ میرا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سننا ہے اور لفظی اور با محاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔